ایک عالم بیان کرتے ہیں اصفہان کے رہنے والے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اصفہان کے اندر رہتا تھا کہ جس کا نام تھا جعفر، اور نالبند کے نام سے مشہور تھا۔ جعفر نالبند، نالبندی کا وہ کام کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، اور لوگ ان باتوں سے اس کو طعن بھی کیا کرتے تھے۔ مثلا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے کہا تھا کہ مثلا مجھے طی الارض ملا، اور میں نے مثلا امام زمانہ سے ملاقات کی، اور اس قسم کی باتیں۔ تو لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے سخریہ کرنے کی وجہ سے جعفر نالبند نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ یہ عالم کہتے ہیں کہ میں اصفہان میں قبرستان تخت فولاد، ایک بہت اہم قبرستان، کبھی اصفہان جائیں تو تخت فولاد نامی قبرستان کی زیارت کریں، بڑی عظیم شخصیتیں وہاں پر موجود۔ تو یہ جعفر نالبند بھی مجھے راستے میں مل گئے، میں بھی تخت فولاد کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چلیے ساتھ چلتے ہیں، کچھ گفتگو ہو جائے گی، راستہ آسانی سے کٹ جائے گا۔ جعفر نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ راستے میں کچھ دیر گفتگو کی، اور پھر وہ کہتے ہیں عالم کہ میں آ گیا اپنے خاص مقصد کی جانب، اور میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اور لوگ آپ کے بارے میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اس قسم کے ادعاءات کرتے تھے۔ تو کہنے لگے جعفر کہ بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو، کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، آپ مجھے قصہ بتائیے کہ کہانی کیا ہے، کیا ہوا تھا۔ کہا کہ اچھا اگر تم اصرار کر رہے ہو تو سنو۔ کہنے لگے کہ میں نے تقریباً 24 مرتبہ روز عرفہ کربلا کی زیارت کی، یعنی 24 سال مجھے ہو گئے تھے کہ میں ہر سال کربلا میں عرفے کے دن آتا تھا اور زیارت کرتا تھا۔ جب 25ویں مرتبہ میں آ رہا تھا تو بہرحال میرے قافلے میں ایک یزدی آدمی تھا، اور وہ دوستی میری اس سے ہو گئی، سلام دعا ہو گئی۔ ایک منزل پر جب ہم جا رہے تھے، پہنچ رہے تھے، تو وہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور پھر جو قافلہ جو تھا ہمارا ٹھہرا بھی دیا گیا، باقاعدہ ایک مکان لے لیا، کچھ مسافر خانے وغیرہ لے لیے، پورا قافلہ وہاں پر ٹھہرا دیا گیا تقریباً 2 دن کے لیے۔ وجہ یہ تھی کہ اس منزل کے بعد کا جو سفر تھا وہ بہت ڈینجرس تھا۔ وہ راستے میں ڈاکو اور قزاق تو نہیں ہوتے، قزاق تو سمندر کے ہوتے ہیں، ڈاکو وغیرہ جو تھے وہ راستے میں ان کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا پلان یہ کیا گیا کہ اور جو قافلے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جب کچھ 3-4 قافلے آ جائے تو پھر ایک بڑی تعداد کے ساتھ سفر شروع کیا جائے، تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ 2 دن تک قافلوں کا انتظار کیا گیا، قافلے آتے رہے، وہ بھی انتظار میں رہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کا مرض جو تھا، اس کی جو بیماری تھی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ تیسرا دن آ گیا کہ جس دن مجھے اپنے قافلے کے ساتھ جانا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، میرا قافلہ جانے والا، میں تم سے خدا حافظی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص جب اس کو دیکھتا، مریض ہو گیا ہے اور مرض شدت کے ساتھ، اس یزدی نے اس سے کہا بڑے روحان سے لہجے میں کہ دیکھو میرے بھائی، جو میری حالت ہے مجھے پتا ہے، کچھ لمحے کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد میری موت واقع ہونے والی ہے۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا جو سواری کا جانور ہے اور جو سامان وامان میرے ساتھ، یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں، صرف ایک احسان مجھ پہ کر دو کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ اور کربلا میں جا کر دفن کر دینا۔ میں کہا ٹھیک۔ اب بہرحال اس کی حالت بہت خراب تھی، انتظار کرتا ہے انسان کہ کچھ حالت جو ہے یہ خراب ہو، یا بہرحال اس کا اس دنیا سے جانا ہو جائے۔ تو کچھ گھنٹوں کے بعد، اب وہ قافلے تو سارے چلے گئے، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آدمی جو ہے بہرحال صحیح ہو، یعنی یہ آدمی جو ہے بہرحال مر گیا۔
اور اس نے اس کو کفن کے اندر یا چادر کے اندر، کفن وغیرہ تو ابھی نہیں دیا اس لیے کہ اس کو جانا جلدی تھا، سوچا تھا کربلا کے اندر جا کر ہی کچھ کروں، جلدی سے اس کو چادر کے اندر لپیٹا اور سواری کے اوپر ڈال کر جو باہر کی جانب نکلا تو دیکھا کوئی کاروان نہیں. خیر اللہ کا نام لے کر چلا، اور اس کے بعد کچھ فرسخ جو آگے گیا تھا تو اب اس کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی کہ اس کی سواری تھی، یہ جو لاشا لگا ہوا تھا، جو اس نے رکھا ہوا تھا، بار بار گر رہا تھا. پھر اٹھا کے رکھتا، تھوڑی دور چلتا، چند قدم چلتا، پھر وہ لاشا گر جاتا، پھر چند قدم چلتا، پھر وہ لاشا گر جاتا. اب کرے تو کیا کرے؟ اگر اسی کنڈیشن میں مشغول رہے تو پھر عرفہ کا دن تو نکل جائے گا، اور اسے چھوڑ کر اگر کربلا چلے جائے تو خدا کو اور حسین کو کیا منہ دکھائے؟ بہت عجیب کنڈیشن. لہذا روحان سا ہو کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کربلا کا رخ کہہ کے کہتا اے میرے مولا سید الشہداء، بتائیے میں کروں تو کیا کروں؟ یہ آپ کا ظاہر، اسے یہاں چھوڑتا ہوں تو ایک مسئلہ، اور اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہو رہا کہ اس کو سوار کر پاؤں. بس ابھی کچھ جملے اس نے ختم کیے تھے، دیکھا 4 گھڑ سوار جو ہے سامنے سے آ رہے ہیں، اور ان 4 میں جو سب سے بزرگ تھا، جو ایج میں سب سے بڑا تھا، اس نے کہا کہ اے جعفر، تم ہمارے ظاہر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہ آقا میں کیا کروں؟ اچھا کچھ پہچانا نہیں؟ کہ آقا میں کیا کروں؟ مصیبت زدہ ہوں، اس کو سوار کرنا چاہتا ہوں، سوار نہیں ہوتا، بار بار گر رہا، اور مجھے کربلا پہنچنا. خیر باقی جو 3 افراد تھے ان میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیچے اترا، اور ایک بڑا سا گھڑا تھا کہ جو پانی اس میں ایک زمانے میں ہوتا تھا، اب خشک ہو چکا تھا. وہ نیچے اترا، اس نے زور سے نیزہ اس گھڑے کے اندر مارا، اور ایک پانی کا فوارہ اس میں سے نکل آیا، اور ایک مرتبہ وہ پانی سے پر ہو گیا. ان تینوں نے اس کو اتار ایک مرتبہ غسل میت دیا، اور پھر وہ جو بڑا شخص تھا، جو بزرگ تھا ان میں سب میں، وہ آگے کھڑا ہوا، اور ہم سب نے اس کے اقتداء میں اس پر نماز میت پڑھی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو سوار کرو. دوبارہ کفن وغیرہ سب کچھ ہو چکا، اس کو سوار کیا، اور انہوں نے باندھا، اس بزرگ شخصیت نے اس لاش کو باندھا، اور اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ کہہ کے وہ لوگ تو چلے گئے، اور اس کے بعد مجھے اب کربلا جانا تھا. اب جو میں نے چلنا شروع کیا، کچھ دیر جو چلا تو مجھے وہ قافلہ دکھائی دیا کہ جو ہم سے پہلے چلا تھا. میں اس قافلے سے بھی آگے گزر گیا. پھر کچھ قدم آگے بڑھا، وہ قافلہ دکھائی دیا کہ جو ان سے بھی پہلے چلا تھا. 3 4 قافلے ایسے کہ جو چند قدم چلنے کے بعد مجھے دکھائی دے رہے تھے. یہ عجیب راز پروردگار تھا، سر الہی تھا. لیکن بہرحال میں چلتا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کربلا کا وہ پل دکھائی دینے لگا کہ جس کے بعد کربلا کا شہر شروع ہو جاتا. میں کربلا میں پہنچا، اور سب سے پہلے میں نے جا کر اس مومن کو دفن کروایا. اور پھر جب میں کربلا میں پہنچا اور اس کے یعنی میرے آنے کے تقریباً 20-22 دن کے بعد میرا قافلہ آیا، اور وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے ان کو اجمالاً بھارت جواب دیا، کسی کو مشروحاً جواب دیا. اور اس کے بعد روز عرفہ آ گیا، تو وہ کہتا ہے روز عرفہ جب میں حرم کے اندر گیا تو میں خوفزدہ ہو گیا، اس لیے کہ میں نے حرم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکلیں، بہت معذرت کے ساتھ، کچھ لوگوں کی شکلیں بندر کی، کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر کی، کچھ لوگوں کی شکلیں کتوں کی، کچھ لوگوں کی شکلیں کچھ اور جانوروں کی، اور بہت کم ہیں کہ جو انسانوں کی شکل کی. خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا میں، اس لیے کہ صورتحال ایسی، آپ کے سامنے کوئی ایسی مخلوق آ جائے کہ جس کا سر جو ہے انسان کا اور سر جو ہے وہ کسی جانور کا ہے اور دھڑ جو ہے انسان کا ہے، آپ کیا زیارت کریں گے، آپ کیا دعا کریں گے؟ لہذا کہتے ہیں ڈر کے میں باہر آ گیا. اس کے بعد ظہر گیا، وہی پرابلم، ویسی ہی شکلیں، ویسے ہی حیوانی شکلیں. پھر گھبرا کے باہر آ گیا، ہمت نہیں ہو رہی تھی اعمال کرنے کی. یہاں تک کہ دوسرا دن جب میں گیا تو دوسرے دن حرم میں نے دیکھا کہ پھر سارے انسانی شکل مجھے دکھائی دے رہے تھے. اب اس کے بعد میں نے کہتے ہیں کہ اگلے سال میں نے زیارت کی
عرفہ کی. تو پھر عین عرفہ کے دن یہی سچویشن کہ مجھے لوگوں کے چہرے جو ہیں حیوانوں کے دکھائی دیتے تھے, اور میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا ان چیزوں سے کہ پھر میں نے عرفہ میں آنے کو ترک کر دیا تھا, کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ عرفہ میں پیش آتی تھی. بس پھر اس کے بعد میں آیا اور لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے جواب دیا کہ بھائی یہ سچویشن ہوئی تھی, مجھے طی الارض غالباً مل گیا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے لوگوں کے چہروں کو اس طریقے سے دیکھا. تو عوام الناس نے یہ کہا, بس میں ختم کر رہا ہوں, عوام الناس نے یہ کہا کہ چند سال جو یہ زیارت پر چلا گیا تو اپنے آپ کو اتنے مرتبے والا سمجھنے لگا کہ مجھے طی الارض مل گیا ہے, میں نے امام زمانہ کی ملاقات کر لی ہے. تو کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, دق الباب ہوا, میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا, میں نے کیا بات, کہا چلو صاحب الزمان تمہیں بلا رہے. میں چلا, مسجد میں پہنچے اور مسجد میں نے دیکھا ایک اونچے اور بلند ممبر پر امام تشریف فرما اور لوگوں کا ایک مجمع, لیکن انہوں نے سرخ رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے اور ان کے لباس شوشتر کے علاقے کے تھے, ہمارے علاقے کے نہیں تھے, اور بہت ہجوم تھا, بہت بھیڑ تھی. امام نے میری جانب دیکھا, کہا جعفر بیا, اے جعفر آؤ. میں امام کے قریب پہنچا, ممبر کے بالکل روبرو کھڑا ہو گیا. تو امام نے مجھے دیکھ کر غور سے دیکھ کر کہا کہ جعفر, وہ جو تیرے ساتھ کربلا میں واقعہ پیش آیا تھا وہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ کہا مولا اس لیے کہ لوگوں نے مجھے تان کرنا شروع کر دیا تھا, میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا. سنیے گا, تو امام فرماتے ہیں لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو, لوگوں کو یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے زائروں پر کتنا لطف اور کرم کرتے ہیں. یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے زائروں پر کتنا لطف و کرم کرتے ہیں. تو یہ ایک زمانے کا امام ہے. ایک مومن کو پریشانی میں دیکھا کہ لاشا گر گیا, مدد کے لیے آ گئے. اور ایک زمانے کا امام وہ ہے کہ جس کے گلے میں توق ہے, جسم پر بیڑیوں کا زیور ہے, اس کے سامنے بھی تو کتنے بچے بیویوں کے گر گئے, اس کے سامنے بھی تو بچوں پر تازیانے برسائے گئے. سوچئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یہ تو زائر کربلا تھے, وہ تو خود کربلا والے.